رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب معجزات پہ آئے نا اعلان نبوت کے بعد، جو معجزات ہیں آپ اس پر بھی حیران ہو جائیں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ چلو میں ایک ترتیب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم سے بدلا نہیں جا سکتا، محرف و مبدل نہیں ہو سکتا، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈالے تو وہ چل نہیں سکتی، کوئی ختم کرنا چاہے تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سفینوں میں نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے سینوں سے نکلے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ دنیا میں کتنے کام ہوئے ہیں اس قرآن کریم کے خلاف، کتنے معاملات میں سازشیں ہوئی ہیں، لیکن آج تک قرآن کریم کی ایک زیر و زبر بھی نہیں بدلی۔ یہ حضور پاک کا معجزہ ہے۔ اس معجزے کے ساتھ اگر آگے چلیں تو رسول پاک علیہ السلام کا معراج معجزہ ہے۔ معراج بہت بڑا معجزہ۔ اس معراج سے اگر تھوڑا پہلے آئے نا، طائف کی وادی میں بھی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے۔ وہ یہ ہے، میں طائف کا پورا واقعہ نہیں بتا رہا، یہ طائف کی جگہ بھی میں نے دیکھی ہے، اس باغ میں نفل بھی پڑھی ہے جس باغ میں رسول پاک علیہ السلام نے عاداس کو بیعت کر کے مسلمان کیا تھا۔ جب طائف کے ظالموں نے ظلم کی ہے نا، پتھر مارے اور خون نکلا، واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو حضور پاک نے جب ایک باغ میں پناہ لی تو اس باغ کا مالک تھا تو غیر مسلم لیکن مہمان نواز تھا۔ اس نے اپنے غلام کو کہا، بیٹا یہ انگوروں کو خوشہ توڑو اور اس اجنبی مہمان کے پاس لے جاؤ۔ حضور پاک کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ اس صحابی کا نام قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے، فلما قضا زید منہا، یہ ساتھ ہے۔ وہ جب خوشہ لے کر آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، رسول اللہ نے خوشے سے توڑ کے چند انگور تو کھائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ طائف کے انگوروں میں رب نے برکت رکھی ہے۔ میں جب طائف گیا نا تو میں وہاں کی فروٹ منڈی میں گھوم گھوم کے تھک گیا کہ مجھے طائف کا پکا ہوا، یہاں کا بنا ہوا، یہاں کا پیدا شدہ فروٹ دو، لیکن کوئی انڈین ہے، کوئی فلپائنی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی باہر سے، بڑی مشکل سے ہمیں جا کر فروٹ ملا تو ہم نے وہاں کا نوش کیا کہ یہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں سے کھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے بہت بڑے راوی ہیں، اس امت کے امام المفسرین ہیں، ان کی قبر مبارک وہیں طائف میں حضور کے اس باغ کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قبر پہ حاضری دی ہے۔ جامع عبداللہ بن عباس کے نام سے وہاں بہت بڑی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ شاید حدیث پاک کی کتاب کا کوئی صفحہ خالی ہو ان ابن عباس عن رسول اللہ نہ ہو، ان کی قبر مبارک بھی وہاں ہے۔ تو رسول پاک کا معجزہ کیا ظاہر ہو؟ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جو غلام لے کر آیا کھجور، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عاداس۔ کہا کہاں سے ہو؟ تو اس نے گویا کہا ہوگا میں بہت دور سے ہوں۔ وہ غیر ملکی تھا، سعودیہ کا نہیں تھا، حجازی نہیں تھا، کہ جی میں بہت دور سے ہوں۔ آقا انعامدار نے رحمت للعالمین کے دامن پھیلاتے ہوئے فرمایا، بیٹا بتا کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے ہوں گے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا عراق کا سٹی ہے، موجودہ نام اس کا موصل ہے، نینوا۔ حضور پاک نے فرمایا کون نہیں جانتا؟ نینوا میں اللہ نے میرے بھائی کو نبوت عطا کی تھی جس کا نام حضرت یونس ابن متہ ہے۔ آنکھیں پھٹی رہ گئی عاداس کی، حیران یوں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، واقعی یہ پیغمبر کی قبر مبارک وہاں ہے، ادھر والا تو ایک بندہ نہیں جانتا۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ ان کی قبر وہاں ہے اور وہ نبی ہے اللہ کے؟ حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی کہ جس دعوت کو میں لے کر آیا ہوں یہ توحید کی دعوت رب نے حضرت یونس کو دی تھی۔ اس نے کہا آپ کی اس دعوت پہ داخل ہونے اور ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور پاک نے کلمہ طیبہ پیش کیا، سمندری کے دوستوں ادھر بیٹھا بیٹھا مسلمان بن کے صحابی بن گیا۔ جب واپس چلا نا تو وہ باغ کا مالک جس نے خوشہ دے کر بھیجا تھا نا، اپنے دوستوں کے ارد گرد جرمٹ میں بیٹھا تھا۔ اس نے دوستوں کو کہا یہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا،
کہا یار اسے میں نے بڑے عرصے سے پال رکھا ہے، میرا غلام ہے، میرا کام کرتا ہے، میرا قریبی ہے، میں جانتا ہوں اس بندے کا چہرہ جاتے ہوئے کچھ اور تھا، واپسی بھی کچھ اور ہے، یار کیا مطلب ہے؟ میری بات کا مطلب یہ بھی رسول اللہ کے معجزات میں ایک معجزہ ہے. دیکھو آنن فانن یوں خبر دی ہے، لیکن اتنی تکلیف کے باوجود، ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی حضور پاک نے دعوت دین سے بیزاری نہیں کی، دعوت وہیں بھی دی. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے سخت دن آپ پہ کون سا آیا؟ کہا عائشہ پوری قربانیاں ایک طرف رکھ دے اور طائف کی وادی کا دن ایک طرف رکھ دے، یہ بھاری ہو جائے گا. طائف طائف طائف. میں جب وہاں گیا ہوں نا، میں نے محسوس کیا ہے کہ طائف کا علاقہ ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے. آپ وادی شفا جائے، آپ کو مری اور پتہ نہیں نتھیا گلی کی ٹھنڈک بھول جائے، اور ٹھنڈے ایریا میں پتھر لگے تو سردی کے دنوں میں زخم کی تکلیف گرمی کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ شدت علم کا اندازہ لگا لیں. میں طائف میں تھا، وادی شفا چڑھیں آپ یوں کانپنا شروع ہو جائیں، حالانکہ نیچے 120 کلومیٹر مکہ مکرمہ میں آپ آئیں اور غضب کی گرمی آپ دیکھیں کہ گرمی کہتے کیسے ہیں. طائف ایسی جگہ ہے، 50 دن اللہ کے رسول کا سفر ہے جانے اور آنے کا. آج طائف کے 2 راستے ہیں، سعودیہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. ایک راستے کہتے ہیں طریق الہدا، وہ پہاڑی سلسلہ ہے، ہلز ایریا سے ہو کر جاتا ہے. واہ کیا بلندی ہے، بارکھان کی چوٹیاں بھی آپ کو پاکستانی بھول جائیں اس بلندی کو دیکھ کر. لیکن اگر آپ دوسرا راستہ دیکھیں اسے کہتے ہیں طریق سیل الکبیر، اس میں پہاڑیاں نہیں ہیں، ڈھلوان اور وادیوں کا راستہ ہے. میں نے کئی بار ان دونوں راستوں پہ سفر کیا اور تحقیق کی کہ حضور پاک کس راستے سے گئے تھے، تو ثابت ہوا کہ حضور پاک دوسرے راستے سے گئے ہیں جس میں پہاڑیاں نہیں ہیں، وہ تھوڑا لمبا سا ہے. یہ تو موجودہ راستے میں حکمرانوں نے بنایا ہے، ورنہ وہ پرانا راستہ ہے. اور اس راستے میں ایک مسجد آتی ہے، مسجد میقات. یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ کے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 بار حج کا احرام باندھا ہے. میں نے الحمدللہ کئی بار وہاں سے احرام عمرے کا باندھا. دعا کریں اللہ حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، اللہ آپ تمام کو عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرمائے. تو یہ وہ جگہ ہے. بہرحال یہ بھی ایک معجزہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.